پاس پڑھ کر مرحومہ روشن عذرا بنت اقبال حسین کے روح کو وصال فرما دے. بسم اللہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. بہت مشہور حدیث فرمان رسول اسلام نے فرمایا کہ علی ایمان، آپ کی محبت ایمان ہے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ انسان کے پاس ہے تو پھر انسان اس دنیا میں بھی سرفراز ہے اور آخرت میں بھی سرفراز اور کامیاب ہے. اور یہ نعمت معلوم نہیں کہ انسان کے دل سے کب نکل جائے. عاقبت جو ہے معلوم یہ ہوا کہ آخر وقت جو ہے خراب ہو گیا. تو یہ بہت بڑی دولت ہے، معلوم نہیں ہے کہ کب عاقبت خراب ہو جائے، کب سنور جائے، کب بگڑ جائے، تو انسان کو معلوم نہیں ہے. اور اس کا تعلق جو ہے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر مثلاً جو ہے تربیت وغیرہ سے نہیں ہے، انسان کی روح سے ہے. روح سے، روح تو اصل چیز ہے، مانوی اصل چیز ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، جو اصل چیزیں ہیں تو وہ روح ہے، اس کا نفس ہے نا. روح کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ عورت صاحب ایمان ہو اور مرد نہ ہو، یا مرد صاحب ایمان ہو اور عورت نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اس کا جو ہے تعلق معنویات اور روح سے ہے کہ کب مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو لائٹ وغیرہ تار وغیرہ ہے پیچھے تو لائٹ بند ہے، لگ رہا ہے صبح رات ہو رہی ہے نا. تو ہے یہ سامنے سب روشنی ہے، تو یہ کس چیز سے ہے؟ اس کے اندر جو ہے جو کرنٹ ہے نا، اسی کی وجہ سے ہے نا. تو کہیں جو ہے اس میں ہے مرکری میں بہت تیز ہے، کہیں جو ہے معمولی بلب ہے تو اس میں روشنی کم ہوتی ہے. کسی اور چیز میں لگا دیجیے وہ تار جو کرنٹ ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو ہے الگ پاور ہوتا ہے. تو ہر چیز الگ الگ ہے نا. کبھی کبھی جو ہے معلوم ہوا کہ بہت معمولی روشنی ہے، لگا دیا کوئی بلب وغیرہ. کبھی بہت زیادہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، ایک ہی مرکری لگا دیا بہت زیادہ روشنی ہے، کبھی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اسی سے ہے. یہ جو برق ہے، جو بجلی جو نور کی طرح ہے، تو اسی طریقے سے انسان کے اندر جو نفس ہے، جو روح ہے، تو اصل چیز یہی ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے تھے نا، خود جو ہے آپ دیکھ لیں، یا 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، یا رسول اسلام دیگر ائمہ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا دیگر جو ہے نا بہت سی خواتین تھی، ٹھیک ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائی. جناب نوح کی بیوی دیکھ لیجیے، واحدہ نام ہے. اور بہرحال جناب نوح جو ہے تبلیغ کرتے رہے، واعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے تمام چیزوں کو، لیکن ان کی نبوت کو قبول نہیں کیا. جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کی بیوی تھی. دیکھیں 2 بیویاں، ایک بیوی سے نسل چلی اور ایک بیوی سے نسل نہیں چلی کہ جو نافرمان تھی. یعنی معلوم یہ ہوا ہے کہ جو نافرمان ہو اس سے نسل آگے نہیں بڑھتی ہے. تو بہرحال کہ یہ رہتی رہی ساتھ میں سب تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود جناب نوح پہ ایمان نہیں لائی. کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ جب حکم ہوا، جناب نوح کشتی پہ سوار ہوئے. اس سے بھی کہا کہ آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، نہیں سوار ہوئے. بیٹا بھی سوار نہیں ہوا، کہا اسی میں نجات ہے، کشتی پہ سوار ہو جاؤ. لیکن اس کے باوجود کشتی پہ سوار نہیں ہوا، کہا کہ ہمیں جو ہے وہ پہاڑی بچا لے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ جناب نوح کی بیوی ساتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. پہلو جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلو میں ہو، یا مثلا جو ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان لے کر آئے. اور اسی کے آپ جو ہے برعکس دیکھ لیجئے، اسی کے برعکس فرعون ہے، دیکھیے. اور جناب آسیہ
بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایمان لائی، یہاں تک کہ ان کا جو ہے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، یعنی اگر انسان بھلانا چاہے تب بھی بھلا نہیں سکتا کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فرعون جو ہے اتنا بڑا کافر کہ اس نے جو ہے دعویٰ ہی کر لیا کہ ہم خدا ہیں، انا ربکم الاعلی، ہم خدا ہیں، اور ساتھ میں جناب آسیہ ساتھ میں رہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان لائی یا نہیں، ساتھ میں ایمان لائی۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ نمرود نے کیا کیا، جناب ابراہیم کے لیے جو آگ کو روشن کرایا، 6 مہینہ ہے نا لکڑیاں وغیرہ جو ہے نا جمع ہوئی، 6 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے جناب ابراہیم کو ایسی چیز میں انجینئرنگ میں رکھا کہ انسان اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اچھا وہ چاہتا تو نمرود تو چاہتا تو ایک ہی دن میں ختم کر دیتا جناب ابراہیم کو، پھانسی وغیرہ دلوا دیتا، لیکن نہیں، وہ چاہ رہا تھا کہ ایسی ہیبت رہے کہ اب جو ہے کوئی ابراہیمی فکر لے کر نہ پیدا ہو دنیا میں۔ تو 6 مہینے تک اس نے لکڑیاں جمع کرائیں، اور اس کے بعد جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا، لیکن اسی نمرود کی بیٹی جو ہے بلندی پہ دیکھ رہی تھی جناب ابراہیم کو، اور جب جناب ابراہیم آگ میں گئے تو آگ اثر نہیں کر رہی ہے نا، آگ کا اثر اس کا تو یہی نہیں کہ جلا دے، لیکن جو ہے وہ آگ گلزار ہو گئے۔ اب وہیں سے اس کی بیٹی نمرود کی بیٹی جو ہے وہ آواز دے رہی ہے، ابراہیم یہ بتاؤ کہ آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم جل نہیں رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ہمارے دل میں محبت خدا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ محبت خدا ہے، یعنی جب محبت خدا پیدا ہو جائے تو پھر آگ اسے نہیں جلاتی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ چیز ہے تو اب دوڑتی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد جو ہے خود ایمان لائی خود۔ اب آپ دیکھیں کہ نمرود کیا ہے اور اس کی بیٹی، تو یہ ایمان لے کر آئی، تو تاریخ میں جو ہے بہت سا ایسا مل جائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، لیکن بیوی ہے جودہ بنت اشعث کیا تھی، زہر دیا امام حسن کو، تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے ایسے مل جائیں گے کہ جو پہلو میں تھے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، بہت سے ایسے ہیں کہ جو کفر کے پہلو میں تھے لیکن ایمان لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں مراد صحبت نہیں ہے، صحبت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل جو ہے وہ نفس ہے، اصل جو ہے وہ روح ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جناب آدم کا ایک ڈھانچہ رکھا ہوا تھا، ڈھانچہ تھا نا، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ سجدہ کرو، جب روح پھونکی گئی ہے انفق کو، جب روح پھونکی گئی، اللہ نے روح کو پھونکا تب کہا کہ سجدہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل مراد، اصل چیز کیا ہے، وہ روح ہے۔ دیکھیں جب تک جسم میں روح ہوتی ہے انسان کوشش کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بچا لو، کوشش کرتا ہے۔ ادھر جو ہے جس سے روح نکل جائے اب کیا ہو گیا، اب دفن اور کفن اور اس کی بات شروع ہو جاتی ہے، یعنی کب دفن کیا جائے گا، کہاں پہ دفن کیا جائے گا، کس وقت دفن کیا جائے گا، یعنی ادھر جب تک جسم میں روح ہے تو انسان کوشش کرتا بچا لو، لیکن جیسے ہی جسم سے روح نکل جائے تو اب معلوم یہ ہوا کہ اسے جو ہے اس جگہ پہنچا دیا جائے کہ جہاں دیگر جو ہے مرومین ہے۔ انسان کی قدر جو ہے اس وقت تک ہے کہ جب تک اس کے جسم میں روح ہے۔ تو اصل چیز جو ہے یہ روح ہے۔ انسان جو ہے اپنے نفس، اپنے روح کو اگر جو ہے کنٹرول کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی انسان جو ہے نا سعادت مند ہے۔ اور انسان کا جسم اور روح جو ہے ایسا ہے کہ خود بھی انسان کو احساس نہیں ہوتا، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک کتا ہے نا، کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا سویا ہوا ہے، پاؤں پھیلائے ہوئے ہے، سر جو ہے رکھے ہوئے ہے، سر رکھے ہوئے پھیلائے ہوئے اطمینان سے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، لیکن اگر جو ہے اس کے سامنے مردار آ جائے تو پھر دیکھیے کس طریقے سے بڑھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا نا جسم، نفس ہے نا، جسم کے اندر جو ہے جو نفس ہے تو اس کی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ نفس ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں کنٹرول کر لیا، جتنے بھی انبیاء آئے
یا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے تمام جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جتنے بھی انبیاء ہیں تو کیا ہے، وہ تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ تو انسان کا یہ نفس ایسا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، انسان کا جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا نفس بھی مردہ اور زندہ ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے نفس سے بھی بدبو پیدا ہوتی ہے، کبھی جو ہے خوشبو پیدا ہوتی ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا، انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ انسان جو ہے مثلا نیک عمل انجام دے دیا اور دینے کے بعد اس نے سوچا کہ ہم نے جو ہے اچھا کام کیا، یا مثلا نماز پڑھ لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، اب معلوم یہ ہوا کہ اس نے جو ہے ایک عبادت کر لی، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے نفس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور وہ بدبو جو ہے ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن فرشتے محسوس کرتے ہیں، فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ نفس ہے، اور نفس کے خواہشات ہیں کہ انسان جو ہے کس طریقے سے نفس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب نفس کے تابع ہو جائے تو یہ بھی دیکھیے، یہ جہاد جو نفس سے ہے، اس سے جو جنگ ہے یہ آسان نہیں ہے، اسی لیے اسے جو ہے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جب اصحاب جنگ لڑ کر آئے تو لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم نے جنگ کیا، تو کہا کہ جہاد اصغر تو کر لیا، جہاد اکبر باقی ہے۔ اب سوچنے لگے اب کون جہاد اکبر، ابھی تو ہے نا مثلا جان کی بازی لگا کر آئے، ہے نا، مار کر آئے، ہو سکتا مری جاتے، ہم تو جنگ پہ گئے تھے، اور اس کے باوجود رسول اسلام فرما رہے کہ ابھی جہاد اکبر باقی ہے، یہ جہاد اصغر تھا۔ اب لوگ تعجب کرنے لگے، اے اللہ کے رسول جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جہاد اکبر جو ہے اپنے نفس سے جنگ کرنا ہے نا، یہ جو ہے جہاد اکبر ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ جو ہے جنگ کرتے ہیں کس سے؟ اپنے نفس سے، ہے نا، نفس سے جنگ کرتے ہیں۔ یہی نفس ہے نا، کبھی کہیں چلا جا رہا ہے، کہیں کہیں گھوم رہے ہیں، کبھی کچھ سوچ رہے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں نا، معلوم یہ ہوا کہ ذہن کہیں اور ہے، کسی کے خلاف پلان بنا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں کچھ سوچ رہے ہیں نا، کسی کی تباہی بربادی، ہے نا، کسی کو ذلیل کرنا، رسوا، سب سوچ رہے ہیں، یہاں گھوم رہے ہیں نمازی میں، ادھر ذہن چلا گیا، ادھر ذہن چلا گیا، اور تمام چیزیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے جہاد اکبر ہے، یعنی انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن ان تمام ان خیالات سے بری ہو، یہ جہاد اکبر ہے۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں مولا علی آ رہے تھے، اور رسول اسلام سے ملتا ہے کہ مولا علی آ رہے تھے، 4-5 نوجوان تھے اور آپس میں کشتی لڑ رہے تھے، سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا جب مولا کو، کہا کہ مولا دیکھیے آپ جو ہے قضاوت فیصلہ کر دیجئے، دیکھیے کون جیتتا ہے، ہم سب جو ہے نا بہادر ہیں، اور کون کامیاب ہوتا ہے۔ کہا کہ دیکھو یہ جو کشتی لڑ رہے ہو، ہے نا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے تم کسی کو پٹک دو، ہے نا، غالب ہو جائے یا مغلوب ہو جاؤ، جو بھی، تو یہ کامیابی ہے۔ کامیابی یہ بہرحال جو طاقت ہے، طاقت جو تمہارے اندر ہے، طاقت تو جانور کے اندر بھی ہوتا ہے نا، اس کے بھی پٹھے میں طاقت ہوتا ہے، جانور کے اندر بھی طاقت ہے، شیر ہے یا کوئی۔ کہا کہ دیکھو اصل جو ہے جو جہاد یا کشتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول ہو، نفس پہ، یعنی نفس جو ہے کہہ رہا ہے خواہشات نفس ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان خواہشات نفس کے خلاف عمل انجام دے رہا ہو۔ جیسا کہ خود ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، ابھی ماہ رمضان جو ہے 1 ہفتہ ہے نا، 1 ہفتہ ہے، تو صلوات تو وہی روزے والی پڑھ رہے ہیں آپ، تو 7ویں امام کے زمانے میں ایک شخص تھا، سنیے گا بہت دقیق واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اور وہ جو ہے جو سوال کرتا تھا
دل کے حالات کو بیان کر دیتا تھا، جو بھی کوئی سوال کرے وہ بتا دیتا تھا کہ مثلا جو ہے تمہارے دل میں یہ ہے، تمہارے دل میں یہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے لوگ جاتے تھے، پھر امام کے پاس آئے کہ مولا یہ شخص ہے، تو امام نے کہا کہ چلو۔ امام گئے، کچھ دور کھڑے ہو گئے، ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو۔ اب وہ جو پوچھا تو اس نے بتا دیا۔ اب جب بتا دیا تو وہ شخص آیا امام کے پاس، پھر امام اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد امام نے کہا کہ تم جو ہے اس منزل پہ، اس کمال پہ تم جو ہے پہنچ گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جو ہمارا نفس کرتا ہے، کہتا ہے، ہم اس کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اس کے برعکس کرتے ہیں۔ مثلا ہمارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ کھا لو تو ہم نہیں کھاتے، ہمارا نفس یہ کہہ رہا ہے سو تو ہم جگتے ہیں، اس کا الٹا کرتے ہیں۔ جو بھی نفس کہتا ہے، خواہشات کہہ رہے کہ ادھر چلو تو ہم ادھر نہیں جاتے، تو جو بھی کہتا ہے تو ہم جو ہے اس کے برعکس کہتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ خدا کے سلسلے میں سوال کیا، دیگر سلسلے میں سوال کیا، پھر کہا کہ تمہارا نفس جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہ یہ چیز جو ہے ہمارے پاس ہو، ہم بتاتے رہیں۔ کہا کہ ہاں تمام چیزیں۔ تو امام نے کہا کہ پھر تم جو ہے اپنے نفس کی مخالفت کیوں نہیں کر رہے؟ سمجھ گئے آپ نے؟ اب کیوں نہیں کر رہے؟ اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ فوراً جو ہے وہیں پہ خاموش ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان لایا، اور اس کے جو ہے برعکس ہو گیا نا، برعکس ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے نا، انسان یہ نفس ہے، یہ نفس کے خواہشات ہے، کہ انسان جو ہے جو بھی نفس امارہ جو خواہشات ہے اس کے برعکس کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان سعادت مند ہو جاتا ہے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ تو ایمان اس قدر ایمان کامل ہو کہ ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے شک اور شبہ، ایمان کامل کہ مثلا جو ہے اس وقت دن ہے تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، شک و شبہ نہیں ہے کہ دن نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایمان کامل ہو کہ جیسا کہ ملتا ہے۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور مسلمان تھا، بہرحال تو اس کا پڑوسی جو ہے دیگر مذہب سے تعلق رکھتا تھا نا، اس کا نام بھی الگ تھا، بہرام وغیرہ کر کے نام تھا، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو اتفاق سے اس کے گھر چوری ہو گئی، مسلمان نہیں تھا، چوری ہو گئی۔ اب جب چوری ہو گئی تو یہ پڑوسی تھا، یہ جو ہے ایک مولوی تھے اور مسلمان تھے، انہوں نے سوچا کہ چلیں، بہرحال اس کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، لیکن چلیں، اور جانے کے بعد جو ہے مثلا جو ہے ایک افسوس اظہار کر دے کہ بڑا افسوس ہوا، بہرحال چوری وغیرہ ہو گئی ہے، بہرحال ہمارا ہمسایہ ہے، تو چوری ہو گئی تھی، سمجھ رہے ہیں نا سب، قالین وغیرہ۔ تو یہ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بڑا افسوس ہوا، تمہارے گھر پہ چوری ہو گئی ہے نا، چور لے گئے ہے نا۔ تو کہا اس میں افسوس کی کیا بات ہے، ہم چور تھوڑی ہے، ہم چور نہیں ہیں، چوری تو کسی اور نے کیا، ہم نے جو ہے ظلم نہیں کیا، ظلم تو کسی اور نے کیا۔ کہا کہ نہیں، تمام چیزیں جو ہے قالین وغیرہ تھی اور یہ سامان تھا، چلا گیا۔ کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو ہے ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے۔ اور کہا کہ پھر اس کے بعد جو ایک سوال کرتے رہے، اور کہا کہ نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ آپ کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ مثلاً جو ہے 20,000 اشرفی دینا پڑے گا تو یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، روشنی آ جائے گی، تو کیا کریں گے؟ کہا دے دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے ایک ایک جوڑایا، گردہ خراب ہو جائے، کڈنی خراب ہو جائے، اس کا 10,000 لگے گا، صحیح ہو جائے گا، اس کا 20,000 لگے گا، صحیح ہو جائے گا، تو کیا کریں گے آپ؟ کہا پیسہ دے دیں گے اس کے لیے۔ کہا اس طریقے سے اگر جوڑ لیجئے تو ہم خود جو ہے کئی لاکھ اشرفی کے مالک ہیں، ہے نا، کہ اللہ نے آنکھیں دی ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، دماغ ہے۔ پہنچے کہ نہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے، ہے نا، کہ تمام چیزیں ہیں کہ اللہ نے جو ہے کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے اس قابل ہو
کہ انسان جو ہے چل رہا ہے، انسان جو ہے صحت مند ہے، انسان جو ہے دیگر امور کو انجام دے رہا ہے، یہ تمام چیزیں اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے اپنی نظر چھوٹوں پہ رکھا کرو، بڑوں پہ نہیں۔ اگر جو ہے اپنے سے بڑوں پہ رکھو گے تو جو تمہارے پاس نعمت ہے اسے بھی بھول جاؤ گے کہ ارے فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ مثال دے رہے ہیں، ایک مثال ہے کہ فلاں کے پاس تو ہے نا کار ہے، وہ مہنگی والی ہے نا، 15-20 لاکھ والی ہے، ہمارے پاس تو صرف بائک ہے نا۔ تو اگر یہ ادھر نظر رکھو گے بڑے پہ تو پھر جو تمہارے پاس ہے نا اسے بھی بھول جاؤ گے کہ ہمارے پاس یہ نعمت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے سے چھوٹے پہ نظر رکھو، ہے نا، کہ مثلا جو ہے چھوٹے پہ نظر رکھو گے، مثال دے رہے ہیں سب ایسے ہے نا، لے نہ لیجیے گا سب دل پہ، ہے نا، کہ ہم سے چھوٹا ہے، معلوم ہوا سائیکل ہے، یا بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بائک ہے نا، تو اب ظاہر سی بات ہے گاڑی ہے، تو اب پھر وہ جو ہے شکر بجا لائے گا۔ اسی لیے رسول اسلام اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے اپنے سے چھوٹوں پہ نظر رکھو، اور فرمایا کہ دوسرے کی نعمتوں پہ اپنی آنکھ نہ گڑاؤ، دوسری کی نعمتیں ہیں تو اس پہ آنکھ نہ گڑاؤ، ہے نا۔ اگر جو ہے آنکھ گڑاؤ گے تو پھر اسی میں رہ جاؤ گے، ہے نا، نہ تمہیں یہ احساس ہو پائے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمتیں دی ہیں، اور نہ تم شکر بجا لا پاؤ گے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر انسان جو ہے شکر بجا لائے گا تو پروردگار اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اس کی نعمتوں میں۔ اور یہاں تک ہے کہ اگر جو ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیا تو گویا کہ اس نے جو ہے نا شکر بجا لایا۔ اگر نعمتوں کو پہچان لیا، جیسا کہ ملتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ حکم ہوا جناب موسیٰ کو پروردگار کا کہ موسیٰ تھوڑا شکر میں اضافہ کرو یا اور زیادہ شکر بجا لاؤ۔ تب جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار ہم کس کس چیز کا شکر بجا لائیں؟ تمام نعمتیں تو نے دی ہے، آنکھ تو نے دیا ہے، پاؤں، دل اور دماغ، یہ تمام چیزیں، تمام نعمتیں تو نے دی ہیں، یہ ہوا ہے، پانی ہے، سب ہے، پروردگار ہم کس کس چیز کا شکر بجا لائیں؟ تو قدرت کی آواز آئی، موسیٰ تم نے ہماری نعمتوں کو پہچان لیا، تو نے شکر بجا لیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے، ظاہر سی بات ہے جو رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی حبک الایمان، کہ علی آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، اور خود رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ اے علی جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی تو پھر جو ہے اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے درخت سے پتا جو ہے جھڑ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اس طریقے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ اے علی جو بھی آپ کے چاہنے والے جو بھی آپ سے محبت کریں گے، اور ان کی روح جہاں پہ تھی پروردگار نے ہمیں وہاں سے گزارا تو ہم نے جو ہے ان کے لیے استغفار کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کا مولا کائنات کا چاہنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے رسول اسلام بھی استغفار کرتے ہیں اور وہ خود بھی استغفار کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو ایمان جو ہے اس منزل پہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ یہی محبت اہل بیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے آخرت میں سعادت مند اور کامیاب رہے گا۔ وہ تو مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی دولت تھی۔ جب مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تب اسے معلوم ہوگا۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، آمادہ کر لینا۔ دیکھیں جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ تو
سب جائیں گے جنت میں، ہے نا، لیکن وہی ہے کہ جھیل جال کے جائیں گے، ہے نا، مثلا جو ہے جہنم میں رہیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو ہے نا جہنم میں جانے کے بعد ہے نا جائیں گے سب کے لیے، جس کے دل میں محبت ہے سب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جو ہے اس مرحلے سے گزر کر جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمال نہیں ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو پھر جو ہے وہ سیدھے جنت میں جائے، تو اس کے لیے تو یہی ہے نا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، اور انسان جو ہے دیکھے پروردگار کی طرف سے اگر جو ہے بدگمان ہو گیا تو پھر جو ہے اس کے لیے بہت خسارہ ہے، پھر تو ہے نا یہ سوچنے لگا اس طریقے سے تو پھر تو خارج رہے گا ایمان سے بھی ہے، اور اگر جو ہے حسن ظن رکھتا ہے، صرف حسن ظن اگر رکھ لیا کہ مثلا ہے نا کہ ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں اور اللہ جو ہے وہ جو ہے غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بہت بڑا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے کرم کے آگے ہے نا ہمارا گناہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر جو ہے انسان حسن ظن رکھتا ہے تو خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا، روایت کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت جو ہے ایک مرتبہ حکم ہوگا، ایک شخص ہوگا، متوجہ ہے نا، متوجہ تو ہے تھوڑا سا ہے کہ متوجہ کہنے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذہن ادھر ادھر ہو تو ہماری طرف متوجہ، اور باقی سب متوجہ ہی رہتے، تو امام نے فرمایا ایک شخص ہوگا، اس کا یہ حکم ہو جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، اب جو ہے اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں جہنم لے جایا جا رہا ہے، فرشتے لے کر جائیں گے، تو اب یہ جو ہے رونے لگے گا، گریا کرنے لگے گا، فرشتے پوچھیں گے اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ فیصلہ ہو گیا جہنم میں، اور فرشتے تم جہنم کی طرف لے جا رہے ہو، تو فرشتے سوال کریں گے یہ بتاؤ کہ تم کس کی امت سے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہم جو ہے محمد کی امت سے ہیں، پھر فرشتے کہیں گے کہ اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو سامنے ہے، تم مل لو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جائے گا، اور جانے کے بعد جو ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک جیب سے نکال کر رکھ دیں گے، اور اس کا یہ ہے کہ وہ دنیا میں کثرت کے ساتھ صلوات پڑھتا تھا، نام اعمال ہے نا وزنی ہو جائے گا، ہے نا، تو پھر اس کے بعد جب لے کر جائیں گے تو زار و قطار جو ہے گریا کرے گا، روتا رہے گا، اور صرف جو ہے وہ یہ کہے گا کہ پروردگار ہمیں تجھ سے یہ امید نہیں تھی، یعنی جو ہے اس نے حسن ظن رکھا کہ تو بہت بڑا ہے، تو بخش دے گا، ہم تو معمولی گنہگار ہیں، ہمیں جو ہے یہ امید نہیں تھی، کہ ہمیں یہ امید تھی کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی اس نے جو ہے حسن ظن رکھا، تو اب جو ہے قدرت کی آواز آئے گی، قد غفرت، جا ہم نے تجھے معاف کر دیا، پڑھ دیجئے جا ہم نے جو ہے تجھے معاف کر دیا، یعنی اس نے جو ہے حسن ظن رکھا، تو بہرحال یہ دنیا ہے کہ اس دنیا سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے اس سلسلے سے ذکر کر دے کہ ہر ایک کو اس دنیا سے گزرنا ہے، اور یہ دنیا خود معصومین علیہ السلام نے ساتھ امام نے فرمایا کہ یہ جو ہے سمندر کے مانند ہے، اس سمندر کا پانی جو ہے کھارا ہوتا ہے، پیجیے تو پیاس بجھے گی نہیں، پیاس اور بڑھتی جاتی ہے، پیاس جو ہے اور بڑھتی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے نا، سمندر بڑا ہے نا، ارے وسیع ہے، بہت گہرا ہے، تمام چیزیں، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے نا کہ دنیا سے انسان کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، ہے نا، اسی طریقے سے مثال دیا، یا مثلا جو ہے سانپ کے مانند ہے کہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت اچھا لگتا ہے نا، لیکن جو ہے بڑا زہریلا ہوتا ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ دنیا ہے نا، دنیا ہے نا سب ہے، سب رونق ہے، ہر چیزیں ہیں، لیکن جو ہے اس کا جو ہے انجام کی خیر صرف جو ہے دنیا کی محبت ہو جائے۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، نہیں، دنیا میں رہے
دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرے، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور تمام چیزیں، تمام امور کو انجام دے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ مثلا دنیا کو چھوڑ دے اور ہاتھ میں تسبیح لے کر ایک کونے میں بیٹھ جائے، نہیں ہے نا، یہ راہب اور فقیر اور جوگی کی طرح ہے نا، اس طریقے سے نہیں ہے زندگی گزارنا کہ اب دنیا سے۔ ہماری طرح ایک تھا، ایک شخص آیا مولا کائنات کے سامنے اور اس نے کہا کہ ہم دنیا پہ لعنت کرتے ہیں، دنیا دنیا یہ کیا ہے، دنیا بیکار ہے، یہ ہے وہ ہے نا، طلاق یہ وہ۔ مولا نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا آپ ہی نے دنیا کو 3 بار طلاق دیا ہے، لیکن ہم بھی۔ تو امام جو ہے غضبناک ہوئے، کہا کہ دنیا کی غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، دنیا نے تو پہلے ہی واضح کر دیا ہے نا۔ جب تم اپنے باپ کو دفن کرنے گئے، اپنے رشتہ دار کو دفن کرنے گئے، تو دنیا نے پہلے ہی بتا دیا ہم ہیں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سمجھے آپ؟ تو یہ دنیا اس طریقے سے، یا فرمایا کہ یہ دنیا تو ایک اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے انسان ایک مکان میں ہے نا، کرائے کے مکان میں رہتا ہے نا، تو اسے معلوم ہے کہ وقت مدت معین ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا مالک کوئی اور ہے، ہمیں خالی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے نا، چند لمحوں کے لیے تم آئے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں جانا ہے۔ یہ دنیا ایک پل کے مانند گزرنے کے لیے، گزر جاؤ۔ اب کوئی یہ سوچے کہ لاؤ اسی پل ہی پہ رک جائیں، مکان وغیرہ بنا لیں، تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ وہ تو گزرنے کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ جو ہے گزرگاہ ہے، گزرنے کے لیے ہے۔ بس جو ہے جس طریقے سے انسان پل سے گزر جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ دنیا ہے کہ آج ہے اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جائے گا کہ جہاں وہاں جو ہے مستقل اس کو رہنا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کری۔ یہ دنیا میدان عمل ہے، میدان عمل ہے۔ انسان کو اختیار ہے، انسان کو اختیار ہے کہ اب چاہے تو اپنے عمل کے ذریعے جنت میں جائے، چاہے تو جہنم میں جائے۔ اختیار ہے، انسان جو ہے مجبور نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں مجبور ہے، اچھا جو مجبور ہے اس کے بارے میں روز قیامت سوال ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ گیا آپ؟ خود جو ہے جب چھٹے امام سے پوچھا کہ روز قیامت جو ہے کس بارے میں سوال ہوگا، کہا کہ جس میں تمہیں اختیار اس بارے میں سوال ہوگا، جس میں اختیار نہیں ہے نہیں سوال ہوگا۔ یہ نہیں سوال ہوگا کہ جوانی میں مر گئے تو کیوں جوانی میں مر گئے، اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے، کیوں اسی دن پیدا ہوئے، اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے۔ تو جس چیز میں تمہارا اختیار نہیں اس میں سوال نہیں ہوگا، لیکن جس میں اختیار ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ بس کرے سمیٹ دے، تھک گئے، ہاں سمجھ گئے، ہو گیا۔ اچھا صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے نا دنیا ہے، تو دنیا کے لیے ضروری ہے، دنیا کے لیے جو ہے دولت وغیرہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں، وہ ضروری ہیں۔ خود جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ ہم جو ہے دولت سے محبت نہیں کرتے ہیں تو وہ احمق ہے۔ اگر صحیح ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو ہے صحیح نہیں بول رہا، جھوٹا ہے، یا احمق ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے دونوں نتیجہ نکل کر رہا ہے، تب بھی نہیں کر رہا ہے تب بھی ہے نا کہ وہ جھوٹا ہے یا احمق ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اب دونوں پہلو ہے۔ تو اسی طریقے سے مثال ہے کہ جس طریقے سے کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے نا، پانی کی ضرورت ہے، اور کشتی جو ہے روڈ پہ تو دوڑے گی نہیں، اس کے لیے پانی ضرورت ہے، پانی میں کشتی چلے گی، لیکن جو ہے اسی کشتی میں اگر سوراخ ہو جائے تو پھر جو ہے کشتی ڈوب جائے گی۔ سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے جو ہے یہ دنیا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے اگر ایمان میں سوراخ ہو جائے، دنیا کی محبت آئے، پھر کشتی غرق ہو جائے گی۔ پڑھیے صلوات تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ وہ انسان اس دنیا سے سعادت مند جاتا ہے، کامیاب جاتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوگی، اور خود جو ہے مولا کائنات نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں گھبرانا نہیں۔ اور جب کوئی
عزادار اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر روایت میں یہ ہے کہ ملک الموت آتا ہے تو آنے کے بعد یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، شہزادی زہرا 40 قدم دور رہتی ہیں اور اجازت طلب کرتا ہے کہ بی بی اجازت ہے کہ اس کے سینے سے روح قبض کر لیں۔ بی بی کہیں گی نہیں، دیکھتا نہیں اس کے سینے پہ ماتم کے نشان ہیں۔ پھر کہے گا بی بی اجازت ہے کہ دہن سے روح قبض کر لیں گے، کر لیں۔ بی بی کہے گی نہیں، اس نے اسی دہن زبان سے نہ جانے کتنی بار ہائے حسین کہا ہے۔ پھر کہے گا بی بی اجازت ہے آنکھوں سے روح قبض کر لیں۔ بی بی کہیں گی یہ رومال دیکھتے نہیں، اس کے آنسوؤں سے تر ہے۔ ہاں حکم ہوگا، یہ فرشتہ جنت میں جائے گا اور ایک پھول لے کر آئے گا، سنگھائے گا اور وہ اس طریقے سے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے کہ اہل بیت پہ جو ظلم ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت علی اصغر شہید ہو گئے اور امام حسین جناب رباب کے پاس آئے تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ رباب میں اس سے شرمندہ ہوں۔ رباب نے کیا کہا؟ آقا آپ ہمارا امتحان نہ لیجیے، اگر ایسے اولاد جو ہے 10 ہوں تو بھی آپ کے نام پہ قربان ہیں۔ اتنے سخت وصائب اور جناب رباب کی آپ دیکھیں کہ ایک اولاد کربلا میں شہید ہو اور ایک اولاد زندان شام میں۔ بس ایک واقعہ آخری فقرہ زندان شام میں۔ روایت میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب قید خانے میں تمام بیویاں تھیں تو ایک مرتبہ قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جناب سکینہ قید خانے کے در پہ تھی، زندان کے در پہ تھی، کھڑی تھی جناب سکینہ۔ تو جناب عباس کی شہادت کے بعد جناب عباس کے گھوڑے کو ہے نا یزید نے لے لیا، اس کے ہاتھ میں تھا اور استبل وغیرہ میں معین کر دیا اس گھوڑے کو۔ یزید بہت چاہتا تھا کہ اس گھوڑے پہ سوار ہو جائے لیکن سوار نہ ہو سکا۔ جناب عباس کے گھوڑے پہ سوار ہونا تو چاہتا تھا نا مرتضی، لیکن گھوڑے نے اسے قبول نہیں کیا تو معین کر دیا۔ استبل میں وہ گھوڑا تھا، استبل میں تھا اور ایک دن جناب سکینہ در زندان پہ کھڑی تھی کہ ادھر سے ایک شخص اس گھوڑے کو لے کر آ رہا تھا۔ جب جناب سکینہ کی نظر پڑی تو رونے لگی اور چیخ کر کہا اے میرے چچا کے گھوڑے، اے مرتضی، چچا کے پاس جانا تو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ زندان میں تازیانے لگائے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھوڑا جب مرتضی قید خانے کے سامنے آیا کھڑا ہو گیا، رک گیا۔ اب وہ شخص جو ہے چاہتا ہے آگے بڑھائے لیکن گھوڑا ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔ جناب سکینہ آئی اور آنے کے بعد جو ہے زلیخا کے کانوں کے پاس، گھوڑے کے کانوں کے پاس گئی اور جانے کے بعد فریاد کرنے لگی، رونے لگی کہ میرے چچا کو سلام کر دینا، چچا کے پاس جانا تو یہ کہہ دینا کہ ہمیں تازیانے لگائے گئے، تماچے لگائے گئے، بینڈ کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ آئے اور آنے کے بعد جناب سکینہ کو قید خانے میں لے گئے۔ اب گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ہے نہ پیچھے آتا ہے۔ سکینہ قید خانے میں فریاد کر رہی ہے، جب تک فریاد کی آواز آتی رہی گھوڑا نہ ایک قدم آگے بڑھا نہ پیچھے بڑھا۔ جب آواز نہ آئی تو اب جو ہے گھوڑا لے کر چلے، اب کہاں پہ؟ استبل میں۔ اب تاریخ میں یہ ہے کہ صرف 3 دن تک زندہ رہا، اس کے بعد جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ اہل بیت پہ جناب سکینہ پہ کتنے مظالم ہوئے کہ ایک جانور نہ برداشت کر سکا، لیکن ہائے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا، ہائے زینب نے کیسے دیکھا کہ ماں جائے گا سوکھا گلا ہے شمر کا قند خنجر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم ارحمہ روشن بنت حوصلہ پروردگار کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما۔ جو بھی مریض ہیں پروردگار اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جہاں کہیں بھی پروردگار
اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو بچے اگزام دے رہے ہیں جی ان بچوں نے کہا، اور جتنے بھی بچے حاضرین غائبین نے، پروردگار انہیں جو ہے بہترین نمبروں سے کامیابی نصیب فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حوالے و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ روشن عذرا بنت اقبال حسین کے روح کو ایصال فرما دیں۔ السلام علیکم یا علی الارواح الذی حلنا بفنائک لک منه السلام عبد النقید نقی الليل والنهار